بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها، وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي إيران وفي السودان وفي أفغانستان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي الدفاع، خاصة في شمال غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان، خاصة في جنوب لبنان وفي الضاحية وفي بيروت كلها. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وإمامنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأعوانه وأخوانه إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تو فرما رہے ہیں کہ امور حقیقی، یہاں تک پہنچ گئے. تو امور حقیقی وہ چیزیں ہیں جو مضبوط اور پختہ وجود کے ساتھ موجود ہوں. اب یہ ہے فلسفیانہ زبان نہیں ہے. جیسے ہم، آپ، آسمان، اور اب یہ نہیں پتہ ایسے خارجی وجود مراد لے رہے ہیں، خارجی دائرہ، یا آیان مراد لے رہے ہیں، یا دونوں. ایک یعنی امور حقیقیہ. دیکھیں حضرت جو عربی والی کتاب ہے اس میں کیا کہتے ہیں. عربی میں یہ حضرت کی اسی کتاب کا معین الفلسفہ کا عربی الامور الحقیقی ہی ما یکون موجودا بوجود اصیل کزید و ارض و سما. اصیل کا یہاں مطلب کیا ہے؟ اصیل، اصلی. حاشیے میں اصیل کا لکھا ہے ثابت قوی بابہ کروما. بہرحال مطلب یہ کہ فلسفیانہ لحاظ سے یہ بہت ویگ لینگویج ہے، مبہم زبان ہے. جتنا مجھے پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ یہاں جو مثالیں دی ہیں ان سے اگر اس کی بنیاد پہ جو ہے میں کوئی تصور کام کرنے کی کوشش کروں تو ایسا لگتا ہے اسے آیان ہی مراد ہے ان کے. اچھا، اب امور اعتباریہ اس سے ذرا زیادہ واضح ہوگا، کیونکہ امور اعتباریہ ظاہر وہ ہیں جو امور حقیقی نہیں ہیں. امور اعتباریہ کی دو قسمیں پھر کی ہیں. حال دیکھتے ہیں. امور اعتباریہ وہ چیزیں جن کو مضبوط اور پختہ وجود کے بغیر عقل مان لے. امور اعتباریہ کی دو قسمیں ہیں. امور اعتباریہ واقعیہ، وہ چیزیں جن کو خارج میں موجود چیزوں سے عقل نے متنازع کیا ہے، یعنی ایبسٹریکٹ کیا ہے. اور ایبسٹریکشن جو ہے ایک اہم فلسفے کا میتھڈ ہے، منہاج ہے ایبسٹریکشن. جیسے آسمان سے فوقیت، تو فوقیت جو ہے
بذات خود کوئی یہ اس طرح ہے. ایبسٹریکشن کیا ہے؟ انتزاع کیا ہے؟ ایبسٹریکشن جو ہے اس کو تجرید بھی کہتے ہیں، انتزاع بھی اچھا لفظ ہے. یہ اس طرح ہے کہ مثلا یہ کہ رنگ، اب ظاہر ہے کہ انتزاع عقلی کے کئی درجات ہیں. اب سفید رنگ کو لے لیں تو سفید رنگ بذات خود تو کہیں بھی دنیا میں موجود نہیں. یہ مختلف چیزیں ہیں جو سفید رنگ، جن کی سفیدی جو ہے، جن کی یعنی کتاب سفید ہو سکتی ہے، میز سفید ہو سکتی ہے، دیوار سفید ہو سکتی ہے، ورق سفید ہو سکتا ہے. تو یہ سفید رنگ کہاں سے آیا؟ یہ سفید رنگ یعنی ایک نظریہ یہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے. افلاطون کا نظریہ دوسرا ہے، کیونکہ افلاطون کہتا ہے کہ سفید رنگ حقیقتاً موجود ہے، اور وہ موجود ہے عالم مثال میں، اور وہ حقیقت ہے. بہرحال لیکن جو حضرت اس وقت جس نقطہ نظر کو وہ ارسطاطیلی نقطہ نظر ہے، اور جو تجربی فلسفی ہیں ان کے ہاں بھی یہ نقطہ نظر ہے، مثلا لوک کے ہاں، کہ ہم یہ سفید رنگ جو ہے کیسے نکالتے ہیں؟ یہ عقل جو ہے کے ذریعے ایبسٹریکٹ کرتے ہیں، انتزاع کرتی ہے عقل، دیکھتی ہے کہ کرسی سے ہر چیز کو چھوڑ دیتی ہے، سفید رنگ کو رکھ لیتی ہے، اور کتاب سے ہر چیز کو چھوڑ دیتی ہے، سفید رنگ کو لکھتی ہے، اور اس سفید رنگ کو پھر وہ ایک عمومیت دیتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ سفید کتاب سفید ہے، کرسی سفید ہے، میز سفید ہے، ورق سفید ہے. تو اس نے کہا میں کتاب سے ہر چیز کو مد نظر کر لوں، اس سے سفیدی پہ فوکس کروں، اور کرسی سے ہر چیز مد نظر کروں، اس سے اس کے رنگ پر توجہ دوں، اور میز، اور اس کے نتیجے میں وہ پھر اس نے دیکھا تو وہ کرسی بھی سفید ہے، میز بھی سفید ہے. ایک سفید رنگ ایک چیز اس نے تجرید کے ذریعے بنا لی. سفید رنگ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت واقعی، یہ حقیقت اعتباری ہے، ان معنوں میں کہ یہ خارج میں اس کا کوئی عینی وجود نہیں ہے. یہ کہہ لیں کہ اس کا کوئی قائم بذات وجود نہیں ہے. یہ رنگ جو ہے، سفید رنگ جو ہے، کسی چیز کے ساتھ مل کر ہی اس کا خارجی، حقیقی اور عینی وجود ہو سکتا ہے. تو یہ آیا کہاں سے؟ یہ انتزاع عقلی کے ذریعے ہے. تو یہ فرق ہے ان کا اعتباری. مثلا یہ کہ درخت جو ہے وہ خارجی وجود ہے اور حقیقی وجود ہے ان معنی، لیکن درخت کا جو سبزہ ہے وہ انتزاعی وجود ہے، واقعی ہے، یعنی درخت کے ساتھ تو وہ موجود ہے، لیکن اپنے آپ میں الگ سے خارج میں موجود ہے. وہ تصور کے اعتبار سے وہ عقل نے جو خارجی حقیقی چیزوں سے انتزاع کر کے اس کو بتایا. تو وہ یہ فرما رہے امور اعتباریہ واقعیہ. سو یہ سفید رنگ گو کہ وہ امور حقیقیہ نہیں ہے سفید رنگ، لیکن عقل نے وہ واقعی چیز ہے، وہ جن کو خارج موجود چیزوں سے عقل نے متنازع کیا، منتزع کیا ہے، جیسے آسمان سے فوقیت، زمین سے تحتیت، اللہ تعالیٰ سے وجوب اور مخلوقات سے حدوث و امکان کا مطلب ہے. امور اعتبار واقع بحکم امور حقیقیہ ہوتے ہیں. یعنی سفید رنگ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ خود
بخود اپنے آپ سے الگ سے وجود نہیں ہے اس کا، اس لحاظ سے وہ امور حقیقی نہیں ہے، لیکن وہ امور اعتباری ہے، واقعی ہے، یعنی واقعتاً وہ موجود ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اس کا وجود جو ہے دوسری چیزوں کے ساتھ لگ، تو فوقیت اپنے آپ میں کوئی موجود نہیں ہے، فوقیت گو کہ یہ مختلفی بحث ہے، کیونکہ یعنی مطلب فوقیت جو ہے یہ اسپیس کے لحاظ سے، یعنی اسپیس زمان مکان کے اعتبار سے دو نظریے ہیں، مکان کے لحاظ سے یعنی جس کو اسپیس کہتے ہیں دو نظریے ہیں، اور ظاہر ہے فوقیت اور تحتیت جو ہے اس کا تعلق مکان سے ہی ہے، مکان کا ہی ڈائمنشن ہے۔ ایک نظریہ تو وہ ہے، یعنی ابھی میں نام لوں گا فلسفیوں اور سائنسدانوں کے، تو یہ ہمیشہ سے رہے ہیں یہ دو گروہ، اور بھی ہوں گے لیکن یہ دو مین گروہ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اسپیس جو ہے یہ اس کا وجود حقیقی ہے، یعنی عینی وجود ہے، یہ نیوٹن وغیرہ کا کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز اگر کائنات سے غائب ہو جائے تب بھی مکان موجود ہے، اور اس بارے میں جو ہے ابھی تک جو ہے لوگوں کی، یعنی حتیٰ کہ فزسسٹ بھی ہے ان کی دو آرا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کو ایبسلوٹ اسپیس کہتے ہیں، ایبسلوٹ اس لیے کہتے ہیں یعنی مکان مطلق، ایبسلوٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کا وجود جو ہے اشیاء کا مرہون منت نہیں، اشیاء کو ساری کائنات سے اشیاء کو نکال دیں، ہر چیز کو نکال دیں تب بھی جو ہے مکان موجود ہے۔ تو جب مکان موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی لحاظ سے فوقیت اور تحتیت بھی موجود ہوگی، اگر وہ مکان کے ڈائمنشن ہیں، اور اگر وہ مکان کے ڈائمنشن نہیں ہے، صرف اشیاء کے ڈائمنشن ہے، تو پھر تو الگ بات ہے۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مکان جو ہے اس کا مطلق وجود نہیں ہے بلکہ وہ اعتباری ہے یا ریلیشنل ہے، اضافی ہے، معنی مکان وجود میں آتا ہے اشیاء کے ربط سے، اور جب اشیاء نہیں ہوں گی تو مکان بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ مکان کس طرح ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، یہ دیوار ہے، یہ دیوار کرسی میز ہر چیز کو نکال دیں تو مکان کا کوئی وجود نہیں ہوگا، کیونکہ مکان جو ہے اس نظریے کے مطابق، یہ لائبنیز کا نظریہ تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی، تو مکان کا پھر وجود نہیں رہے گا۔ تو اس لحاظ سے فوقیت تحتیت جو ہے وہ اعتباری وجود ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اعتباری کن معنوں میں لے رہے ہیں، اعتباری ان معنوں میں بھی ہو سکتے ہیں کہ مکان جو ہے اشیاء کے ڈائمنشن ہے، ان کا اپنا حقیقی وجود نہیں ہے اشیاء کے بغیر، وہ کہ واقعی وجود ہے وہ اشیاء کی صفات ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اب کہیں کہ اسپیس جو ہے مکان جو ہے اس کا ایک ایبسلوٹ وجود ہے، تو اس لحاظ سے پھر جو ہے فوقیت جو ہے اس کا حقیقی وجود ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ آن آپ یعنی مکان مطلق اور فوقیت و تحتیت میں کیا رشتہ ہے، یہ میں نے کہا کہ اس کا ذکر کر دوں۔ لیکن جو وہ بات یہاں حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو بات حضرت کہہ رہے ہیں وہ سادہ سی ہے، وہ یہ اب امور کا کر دیا، لیکن یہ کہ حقیقت میں وجود ہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو وجود جو ہے یا تو حقیقی ہوگا یا اعتباری۔ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عینی وجود ہوگا، یعنی مسئلہ یہ کہ احمد یا پہاڑ یا درخت، حقیقت میں احمد باہر موجود ہے اور پہاڑ موجود ہے اور درخت موجود ہے، قائم بذات ہیں، یعنی مطلقاً تو قائم بذات صرف خدا کی ہستی ہے، لیکن یعنی اگر ہم اس سے غض نظر کر لیں صرف یعنی اعتباری اعتبار سے، تو یعنی اگر احمد کا مقابلہ احمد کے بالوں سے کریں، احمد کے بالوں کا
ایز سچ جو ہے بال بھی یہ بال کی مثال اچھی نہیں ہے، احمد کے رنگ کا، تو احمد کا رنگ جو ہے وہ احمد کے بغیر جو ہے اس کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اعتباری ہے، یعنی احمد کے اعتبار سے اس کا وجود ہے، اور اس لحاظ سے واقعی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں نے کوئی سوچ لیا، یہ کوئی واہمہ نہیں ہے، حقیقتاً احمد کا رنگ ہے، لیکن احمد کا رنگ جو ہے احمد کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے احمد کا رنگ جو ہے وہ اعتباری ہے، اس کا وجود ہے، اعتباری ہے لیکن واقعی ہے، واقعی ان معنوں میں ہے، اعتباری ان معنوں میں ہے کہ اس کا وجود حقیقی نہیں ہے، احمد پر منحصر ہے، اور واقعی ان معنوں میں ہے کہ وہ میری عقل کا واہمہ نہیں، تو یعنی احمد کا رنگ جو ہے میری عقل نے انتزاع کیا احمد سے تجرید کے ذریعے، ورنہ جو ہے احمد کے بغیر احمد کے رنگ کا کوئی وجود نہیں، فہم تم؟ اچھا جی، لیکن یہ کہ امور اعتباریہ جو ہے محضہ بھی ہو سکتے ہیں وہ چیزیں جن کو قوت واہمہ نے گھڑ لیا، یعنی امیجنیشن جس کو تو امور اعتباریہ محض وہ چیزیں جن کو قوت واہمہ نے گھڑ لیا، جیسے یعنی وہ نہ وہ خود موجود ہو نہ ان کا منشاء انتظام موجود ہو، تو احمد خود موجود ہے اور احمد کا رنگ جو ہے اس کا منشاء انتظام موجود ہے، لیکن چڑیل کے دانت اور دوسرا انسان لوگ ایسا گمان کرتے ہیں کہ بیان میں بھوت چڑیل رہتے ہیں جن کو مسافروں کو نظر آتے ہیں، ڈراتے ہیں، راستے سے بھٹکاتے ہیں اور ہلاک تک، جس کو عربی میں غول کہتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کتاب الطب باب الطیرہ میں کی ایک حدیث میں اس بات کی تردید کی گئی کہ لا غول بیابانی کی حقیقت، اس طرح دو یا زائد سروں والا انسان بھی محض فردی بات ہے۔ نوٹ: امور اعتباریہ محضہ کو امور موہومہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ امور اعتباری امور اتفاقیہ وہ چیزیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی ہیں، نہ اکثر پیش آتی ہیں، بلکہ گاہے پیش آتی ہیں، اس کی اسباب سے مسببات چار طرح حاصل ہوتے ہیں: دائمی طور پر، اکثر طور پر، مسبب اقلی طور پر۔ اس کو پھر میرا خیال ہے کتنا رہ گیا، اس کو الگ سے کریں گے کہ اس کا امور اتفاقیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے سچ کوئی تعلق نہیں، تو یہاں سے اس کو الگ سے شروع کریں گے، تو لیکن یہ کہ پہلے حضرت کی عربی بھی دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں وہ دعوت اسلامی والے بھائیوں کی جو کتاب ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت کی اپنی پالم پوری صاحب کی اسی معین الفلسفے والی کتاب کا عربی، میرا خیال عربی میں انہوں نے پہلے لکھی اور اردو میں بعد میں اسی کو ترجمہ کیا یا تھوڑا سا اضافہ وغیرہ کیا۔ ہی التی یعتبرها العقل بدون وجود اصیلی، یعنی عینی وجود کے بغیر جو ہے عقل جو ہے اس کا اعتبار کرتی ہے، وہی قسمان، والامور الاعتباری الواقعیہ وہی التی ينتزع العقل، وہ جو ہے جن کو عقل جو ہے ایبسٹریکٹ کرتی ہے، امور موجودہ فی الخارج، اب یہاں اس کو امور حقیقیہ نہیں کہا، امور موجودہ فی الخارج کا، تو اس کا مطلب ہے امور موجودہ فی الخارج اور حقیقی ایک ہی چیزیں ہو گئے، اس کا مطلب ہے گو کہ وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اینی چیزیں جو ہیں اندر بھی موجود ہو سکتی نہیں اور ایبسٹریکٹ جو ہے آپ جو ہے اندر کی چیزوں کو بھی کر سکتے ہیں، صرف خارج میں ان کا وجود ضروری تو نہیں ہے۔ کل فوقیہ المنتزع من السماء والتحتیہ منتزع من الارض وہی فی حکم الامور، اور یہ امور حقیقیہ کے حکم میں ہے کیونکہ ان کا بھی ایک وجود ہے، گو کہ
حقیقی وجود ہے لیکن گوگے ان کا مستقل بذات وجود نہیں، کیونکہ ان کا منشا جو ہے وہ موجود ہے حقیقتاً، لیکن امور اعتباریہ محض ان کا عقل اعتبار کرتی ہے لیکن وہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، نہ ان کا منشا موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہی التی یخترع الوہم، ایلیوژن یا امیجنیشن کا انیاب الاغوال، یعنی چوڑیلوں کے دانت، یا وہ انسان ذی راسین، یہ دو سروں والا انسان، وہ یقال امور الموہوم ایدن، ان کو امور اعتباریہ کو امور موہومہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں یہ حاشیہ، یہ حضرت کا حاشیہ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے حاشیہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے چھاپی ہے یہ چیز میں، بشرا والوں۔ انیاب اغوال، انیاب لمبے نوکیلے دانت، اور اغوال جمع غول بالدم، چڑیل، بھوتنی۔ اردو میں چڑیل یعنی یزم الناس وان الغیلان فی الفلوات تراها للناس فتضلهم عن الطریق وتهلكهم فنفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا غول رواہ ابو داؤد فی باب الطیر۔ تو یہ وہی ہے جو حضرت میرا خیال ہے انہوں نے جو حاشیے لکھے ہیں وہ اردو والی کی عربی کر کے، یعنی جو باتیں اصل کتاب عربی کتاب میں اردو والی کتاب میں زیادہ ہیں وہ حاشیے میں لکھی۔ تو یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں دعوت اسلامی والے بھائیوں کی کتاب کو بھی دیکھ لیں۔ اچھا، امور حقیقہ کے تو انہوں نے وہی تعریف کی جو حضرت، لگتا یہ کہ یہ تو اپنے محبوب صاحب کی اصل کتاب سے انہوں نے نقل کیا، کیونکہ ایک ہی عبارت ہے، تو یہ ما یکون موجودا بوجود اصیل کزید و عمر و نہیں عمر و جبل و ارض۔ الامور الاعتباریہ فی الکتاب الکلیات لابی البقاء الکفونی یہ ما یعتبرہ العقل من غیر تحقق فی الخارج، جس کو عقل جس کا اعتبار کرتی ہے، جس کو معتبر مانتی ہے، لیکن اس کا خارجی وجود نہیں ہے، یعنی خارجی وجود مستقل بذات نہیں ہے۔ والحکماء یسمون الامور بمعقولات ثانیہ وہی ما لا یکون لا فی الخارج ما یطابقها، یعنی اس میں وہ اس خارج میں وہ اس کی کورسپونڈنگ چیزیں، یعنی اس کا ما صدق نہیں ہوتا۔ وَيُهْدِي بِهَا نَحْوَ الذَّاتِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ وَالْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ وَالْعَارِضَةِ انتہا وَلَهَا قِسْمَانِ، یعنی ذاتی جیسے احمد ذات ہے اور اس کی عرض ہے، اس کا رنگ، اور کلی جو ہے انسان کلی ہے، اور احمد اس کے جزئی ہے، یعنی اس کی کلی اور جزئی، کل اور جز الگ چیز ہے لیکن کلی اور جز کی بات کر۔ الامور الاعتباری الواقعی ہے التي ينتزع العقل من امور موجودہ فی الخارج كالفوقیہ والمنتظم من السماء والتحتیہ المنتظم من الارض وسائر الامور الاصطلاحیہ، وہی ہے جو انہوں نے کہی، لیکن اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خارج میں تحقق نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ خارج میں اس اعتبار سے یعنی سفید رنگ کا تحقق نہیں ہے، خارج میں سفید رنگ کا صرف بطور سفید رنگ کے بذات خود تحقق نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ احمد میں اور میز میں تو اس کا تحقق ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بدون تحقق فی الخارج، اس سے مراد یہی لے رہے ہیں کہ مستقل بذات، تو عبارت میں اتنی دقت نہیں ہے۔ الامور الاعتباریہ ماذا ہی التي یخترع، جس کا العقل من عند نفسی کے انسان ذی راس ونیاب امور الماہیہ، انہوں نے لکھ لیا امور الماہیہ ہے، یہ وہ میرا خیال ہے ٹائپو ہے، مست بھی امور الواہی ہے۔ بریلیوں دیوبندیوں سب کی عبارتیں ایک ہی ہیں، تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی کتاب سے دونوں نے نقل کی ہے، کبھی وہ حوالہ دے دیتے ہیں اور کبھی نہیں دکھاتے، تو کن کتابوں سے نقل کی یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہے اصل محبوب کی ہدایت الحکمہ سے ہی نقل کی۔ اچھا، بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں
ہمیں ایک ہی پڑھاتے ہیں سارے پھر بھی لڑتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في المرسلين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعط محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة. اللهم آمنت بمحمد ولم أراه فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني محبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه شرابا مريا سائغا هنيئا لا نظما فيها بعدها أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ روح محمد مني تحية وسلاما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم وكما آمنت به ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيا رحمتک یا ارحم الراحمین. تو پہلے میں تحرمنی صحیح لگ رہا ہے، تحرمنی صحیح نہیں لگ رہا تھا. بہرحال ایک پہلی جگہ تحرمنی کہہ رہے ہیں، دوسرے میں تحرمنی. مجھے جو لگ رہا ہے صحیح، یعنی مجھے انٹیوٹیولی وہ فلا تحرمنی. بہرحال سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك.